مفتی صاحب الحمدللہ شریعت مطہرہ شیئرز کے سلسلے میں کیا کہتی ہے، اس سلسلے میں تو کافی بنیادی باتیں ہمارے مشاہدین کے سامنے آ گئی، لیکن ایک سوال ذہن میں یہ آیا کہ آج کل چونکہ شیئر مارکیٹ اور اسٹاک ایکسچینج کی معلومات حاصل کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے، اپلیکیشنز کے ذریعے سے، ویب سائٹس کے ذریعے سے، بروکر حضرات کی جو ویب سائٹس وغیرہ ہے، اپلیکیشنز وغیرہ ہے، تو آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ بہت آسانی سے اسے پتہ چلتا ہے کہ شیئرز اوپر جا رہا ہے، نیچے آ رہا ہے، اور اس میں جو مشورہ دینے والے ایڈوائزر جو ہوتے ہیں وہ مشورہ بھی دیتے ہیں کہ اس کمپنی کا شام تک کیا صورتحال ہوگی. تو اس لیے ہر کس و ناکس اس میں قسمت آزمائی کر رہا ہے. تو ٹیکنیکلی اعتبار سے چونکہ ماشاءاللہ آپ کو اس سلسلے میں کافی گہرائی کے ساتھ معلومات ہے، تو آپ مشاہدین کو اس سلسلے میں رہنمائی فرمانے کی کوشش کریں گے کہ کن لوگوں کو اور کس طرح سے شیئر مارکیٹ کے اندر میں آدمی کو جانا چاہیے اور کس طرح کے لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے. دیکھیے، شیئر بازار جو ہے ایک فنی قسم کی چیز ہے. ہر کس و ناکس اس میں اپنی قسمت آزما کر کامیاب نہیں ہو سکتا، اتنا آسان نہیں ہے. لیکن چونکہ آج کل عام طور سے شیئرز کے ذریعے نفع اندوزی کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے ہر بندہ اپنی قسمت آزمانے کے پیچھے پڑا ہے. اس کے سلسلے میں جو ماہرین معیشت ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ بندہ شیئر بازار میں کس وقت پیسے لگائے گا، کون سا پیسے لگائے گا. ایک بندہ ہے جس کے پاس صرف 10,000 روپے ہیں اس کے ڈے ٹو ڈے ایکسپنسز کے لیے یا اس کے کاروبار کے لیے، رننگ ایکسپنسز کے لیے. اب بندہ یہ چاہے کہ میرے پاس جو 10,000 ہے جس کے ذریعے اس کے گھر کاروبار چلے گا اور اس کے ذریعے تجارت کر کے اپنی روزی روٹی کا انتظام کرے گا، وہ چاہے کہ میں ان 10,000 روپے 25,000 روپے کو رکھ کر کے شیئر بازار میں چھلانگ لگا دوں، تو اس کے لیے بالکل ایڈوائزبل نہیں ہے کہ وہ اپنی قسمت آزما کر کے اپنی دنیا و آخرت خراب نہ کرے. کیوں خراب نہ کرے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیئر بازار میں جو پروفٹ ہوتا ہے وہ لانگ ٹرم پر ہی ہوتا ہے، شارٹ ٹرم پر نہیں ہوتا. شارٹ ٹرم پر نہیں ہوتا مطلب یہ کہ میں نے آج لگایا کل اس کا نفع آ جائے گا، ایسا نہیں. بلکہ اس میں بہت صبر چاہیے. بندے کو وہی پیسہ لگانا چاہیے جو اس کے پاس سرپلس ہو، جو اس کے پاس اضافی ہو، اپنے ضروری اخراجات سے بچا ہوا پیسہ ہو. اگر وہ پیسہ وہ نہ بھی لگائے یا لگانے سے اس کی زندگی کے اندر کسی طرح کا کوئی فرق نہ آئے. کیوں کہ شیئر بازار کے اندر جو ریٹرن ملتا ہے اچھا ریٹرن ملتا ہے، ایوریج ریٹرن تو بہت اچھا ہے، لیکن اس میں رسک بھی زیادہ ہے. اس کے لیے ایڈوائز یہ ہے کہ بندہ اگر شیئر مارکیٹ میں اپنی قسمت آزمانا چاہے تو اپنے جو ضروری اخراجات کے لیے جو رکھا ہوا پیسہ ہے اس کو لے کر اس میں چھلانگ نہ لگائے. بلکہ اگر اس کے پاس اضافی رقم ہے تو ایسے پیسوں کے ذریعے کیا کر سکتا ہے کہ شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے اپنے کیا ہے شیئر مارکیٹ کے ذریعے تجارت کر سکتا ہے. اس کے برخلاف کوئی بندہ ایسا ہے جس کو فنی اعتبار سے بھی اس کا علم نہیں ہے، چونکہ عام طور پر آج آپ یوٹیوب کھولیں گے تو ہزاروں قسم کے کیا آتے ہیں، ایڈ آتے ہیں، اور لوگ آپس میں چیمگوئیاں بھی کرتے ہیں، میں نے فلاں کمپنی سے اتنا کمایا، فلاں کمپنی سے اتنا کمایا، اور اس میں بہت ساری سچی جھوٹی خبریں بھی مل کر رہتی ہیں تاکہ لوگوں کو ابھارے. تو بندہ کیا کرتا ہے، پھر کود جاتا ہے. اب جب کودنے کے بعد اس کو اس کا صلاحیت نہیں ہے، اس کو اس کا علم نہیں ہے، نقصان اٹھاتا ہے، تو پھر پورے شیئر بازار کے سسٹم کو ہی غلط کہتا ہے. حالانکہ شیئر بازار کے اندر جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ہر چیز ناجائز بھی نہیں ہے اور ہر چیز جائز بھی نہیں ہے. لہذا بہتر یہ ہے، جیسے میں نے کہا 2-3 باتیں، سب سے پہلے تو اس کے اضافی رقم لگائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ لانگ ٹرم کے لیے لگائے، شارٹ ٹرم کے لیے لگا کر اپنی دنیا آخرت خراب نہ کرے. تو الحمدللہ شیئرز مارکیٹ میں کس طرح کے لوگوں کو اپنی قسمت آزمانی چاہیے، اس سلسلے میں رہنمائی کی گئی کہ ماہرین کیا کہتے ہیں
کہ آدمی کے پاس چھوٹی سی معمولی رقم ہے 10 20 25 50 ہزار روپے ہے تو انسان کو کبھی بھی کسی حادثے کے وقت کام آ سکتی ہے، تو ایسی رقم کو نہیں لگانا چاہیے۔ ہاں، آدمی کے پاس اور زیادہ رقم ہے اور اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کافی عرصے تک کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑ سکتی ہے اور میں صبر کر سکتا ہوں، تو ایسا آدمی ہی شیئر مارکیٹ کے اندر میں اپنی قسمت آزمائی کرے، اور اس کے علاوہ اور اس میں بھی حدود شرع میں رہ کر شیئر مارکیٹ میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کرے، ورنہ اس سے دور ہی رہے، تو اسی میں اس کے لیے عافیت ہے دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے۔ جی